آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی محرم حرام آتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جب بھی محرم الحرام آتا ہے الحمدللہ اہل سنت کے سٹیجوں میں باقی بھی جتنے بھی لوگ ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور یہ آیت بالخصوص تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ وہ تم سے دور کر دے الرجس، رجس کو، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم اور تمہیں خوب پاک کر دے، تطہیرا بہت ہی زیادہ پاک کر دے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے یرید اللہ کو، یعنی پوری آیت کو ہم نے سمجھنا ہے، یرید اللہ کو اور الرجس کو، اہل البیت کو، یطہرکم تطہیرا کو۔ کتنی چیزیں ہمارے سامنے؟ 1 2 3 اور 4۔ جب یہ چاروں کھل جائیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری آیت کا مقصد مطلب کیا ہے۔ ورنہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہمارے بھی کچھ خطیب نظر آتے ہیں، بعض کے بھی کچھ خطیب نظر آتے ہیں، آدھی وہ چیز پکڑ لیتے آدھی وہ، آدھا کا انکار مغلوبہ بنا کر اور ایسی بنا کر اگلوں کو سمجھ ہی نہ آئے، ساری زندگی سمجھ نہ آئے کہ اس کا مطلب کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ وائٹ بورڈ کا ہم استعمال اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جس پر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ بے دھڑک مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم ایک کو مکمل کریں گے آگے نہیں جائیں گے، پھر آگے ایک ایک چیز میں سمجھا دوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور احزاب کہتے ہیں جب 10,000 کا لشکر مختلف پورے عرب سے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا، تو چونکہ مختلف قبیلوں سے آئے تھے، حزب در حزب، ایک ایک گروہ، تو ان سب کی جمع بنی احزاب، 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے کہ فائنل جنگ ہو جائے، فائنل جنگ ہو، اسلام ختم ہو جائے۔ یہ ان زمانوں میں آیت بینات کا نزول ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کب نازل ہوئی ہے؟ اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ جب مدینہ منورہ شہر کو سنبھالنے کے لیے، تین طرف تو اطراف ہیں پہاڑیاں، ایک طرف میدانی علاقہ تھا، اب وہاں سے دشمن مدینہ منورہ پہ داخل ہو کے حملہ کرنا کا ارادہ کرتا تھا، تو وہاں خندق کھود دی گئی، یعنی بہت زیادہ گہری خندق، تاکہ گھوڑے بھی کراس نہ کر سکے، ان کے سپاہی بھی نہیں، اور خندق کے پار بڑا بڑا ٹیلا بنا دیا گیا جہاں مورچے بنائے گئے کہ اگر یہاں سے کوئی آیا تو پھر ان مورچوں پہ بیٹھ کے تیر اندازی کی جائے اور دشمن کو مدینہ منورہ سے روک لیا جائے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ یہ کون سی ہجری ہے جی؟ 5 ہجری، 5 میں دوسری طرح ڈال دیتا ہوں، 5 ہجری، ہجرت کے 5ویں سال، ہجرت کے 5ویں سال۔ اسی ہجرت کے 5ویں سال کون سی جنگ ہوئی؟ غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ احزاب، یہ 5 ہجری سے لے کر 6 ہجری، 6 سے لے کر 7 ہجری کے درمیان، اور بعض نے کہا کہ 8 کے درمیان، یعنی اس کے مختلف پہلو، مختلف آیات ان سالوں میں نازل ہوئے ہیں۔ مکمل ایک سال میں نازل ہے نہیں ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، لیکن 5 سے لے کر 8 ہجری تک۔ اس لیے اس کے مضامین کو ہم نے 5 سے پہلے نہیں دیکھنا، کیونکہ پہلے تو ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی، 5 کے بعد دیکھنا ہے کہ 5 میں کیا ہوا، 6 میں کیا ہوا، 7 میں کیا ہوا اور 8 میں کیا ہوا۔ یہ بھی ذہن میں آ گیا۔ اب آئیے غزوہ احزاب، غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔
کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بعد میں آپ اس کو مووی کو بھی دیکھ سکتے ہیں بکثرت. اچھا, اس میں سورہ احزاب میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ تقریباً نمبر 1 جنگ کے متعلق ہے, یعنی یہی جنگ خندق, اس کے متعلق ہے, اہل بیت کے متعلق ہے, نکاح کے متعلق ہے, درود کے متعلق ہے, اور آداب رسالت کے متعلق ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی مین مضمون یہ ہے. مین مضمون کون سے ہیں جی؟ یہ اس پوری سورت کے اندر جنگ, اہل بیت, نکاح, درود, آداب رسالت. تو ہمارا تعلق کس سے ہے؟ آج کی کون سی آیت سے ہے؟ اہل بیت سے. اب یہ اہل بیت والی جو آیت, اس کا نزول کب ہوا؟ یہ نزول ہوا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا حضرت زینب سے. کن سے نکاح فرمایا؟ حضرت سیدہ زینب سے. اور سیدہ زینب سے نکاح جب فرمایا, اس کے ساتھ ہی کچھ علاقے جنگ کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ فتح ہو گئے. جب وہ فتح ہوئے, مثلا بنو نذیر فتح ہوا, بنو کنیکا فتح ہوا, اور قبیلے بڑے فتح ہوئے, ان فتوحات کی صورت میں مدینہ منورہ میں مال آیا, مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے. کون سا مال؟ بولیے بھائی, مال غنیمت. جب وہ مال غنیمت, سونا, چاندی, گھوڑے, گدے, جانور, بکریاں, بھیڑیں, جو کچھ بھی تھا کافروں کا مال, مسلمانوں کے پاس پہنچا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایز اے رسالت بھی, رسول اللہ ہو کر بھی, اور ہیڈ آف دا کوارٹر, ہیڈ آف دا اسٹیٹ, پوری اسلامی مملکت کے آپ ہیڈ بھی تھے, یعنی بادشاہ بھی تھے, اس کو تقسیم کیا. تو جب تقسیم کیا تو غازیوں کو جو حصہ ملا وہ 100 میں سے 80% تھا. اس کو رب العالمین نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ غازیوں کو کتنے % ملے گا؟ 80. یعنی 4 حصے غازیوں کو مل جائیں گے, اور جو 5واں حصہ رہ جائے گا یعنی 20%, وہ جو ہے 5 اور طبقات میں تقسیم کیا جائے گا. کتنے طبقات میں؟ 5. نمبر 1, لائن غازیوں کو کتنا ملا جی؟ 4. چوتھا حصہ 4 حصے, اور 1 حصہ کتنے ملا؟ 5. اس کو کہتے ہیں خمس. کیونکہ یہ ٹوٹل کتنے حصے ہیں؟ 5 میں 4 کون لے گئے؟ غازی. اور 1 کون لے گئے؟ وہ جو 5ویں حصے والے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمس. یعنی ٹوٹل مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جدا کر دو, یہ خمس ہے. یہ کیا ہے؟ خمس. یہ جو خمس ہے, اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے حصے دار بیان کیے. نمبر 1 اللہ و رسول, اس سے مراد ہے بیت المال. یعنی یہ حصہ 5ویں میں سے 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ بیت المال کے لیے. دوسرا ہے اہل بیت, جو حضور کے گھرانے والے ہیں, بنو ہاشم. اب میں اس کی وضاحت کروں گا اہل بیت کون کون سے ہیں, ٹھیک ہو گیا؟ وہ اہل بیت بھی لے لیں گے. تیسرا ہے یتامہ, یتیم بچے, یتیم بچیاں. جب تک وہ اپنے گھروں میں ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, تو یہ خمس میں سے یتیموں کو بھی دیا جاتا رہے گا. وظیفہ ان کو ملے گا, ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی. مساکین, بالکل مارے گھرانے والے, جن کا گزر بسر زیادہ نہیں ہوتا اور اخراجات بہت زیادہ ہیں, آمدن ان کی تھوڑی ہے, تو خمس میں سے, غنیمت کے مال میں سے, 5ویں حصے میں سے ان کو بھی دیا جاتا رہے گا. ان کے گھروں میں بھی تنخواہیں لگیں گی, راشن پانی دیا جائے گا. اور یہ سارا مطالبہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, یعنی جو ریاست کا بادشاہ ہوگا یا اس کے تحت جو ادارے ہوں گے وہ پورے کریں گے. سبحان اللہ فرمانا. میرا خیال آج تقریر کی بجائے کچھ اور ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟
اتنا بتا دیا کریں کہ بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. تھوڑا سا آگے آ جائیں. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نورانی چہرے دیکھوں, تاثرات دیکھوں کہ واقعی یہ علم ڈیولپ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مجھے امید ہے کہ جب یہ آپ پوری آیت کو سمجھ جائیں گے نا, مجھے امید ہے, میں وڈیائی نہیں کرتا, تکبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تک آپ نے جو اس آیت کے بارے میں سنا ہے نا, آپ اس سے پہلے, آج کے سبق سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ یہ پوری آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے. نہیں, وہ سمجھ آ جائے گی. آپ میرے سامنے آ جائیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جن کو اصل میں تقریریں بہت ہو گئی ہیں, سوریں بھی بہت لگ گئی ہیں, شعر و شاعری بھی بڑی ہو گئی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ایک ایک بات سمجھانا, اگرچہ اس زمانے میں وائٹ بورڈ بلیک بورڈ نہیں ہوتے تھے, لیکن حضور ایک ایک بات کیا کرتے تھے, سمجھاتے تھے, تاکہ آج ہمارے اندر فرقہ واریت کیوں ہے, بات سمجھ میں نہیں ہے. آج میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے صرف قرآن کی تفسیر کرنے آیا ہوں. جو ہے وہ رہے, لیکن یہ ایک مرتبہ لیکچر سو کے گھر جا کے سوچے کہ اس جگہ میں غلط تو نہیں ہوں, اس جگہ میں غلط تو نہیں. مجھے امید ہے بڑی غلط فہمیاں نکلیں گی. ہم نہ کسی کو کافر کہنے آئے ہیں نہ منافق کہنے آئے, سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, بس غلط فہمیاں ہوئی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اب بات جو مال غنیمت حاصل ہونا ہے کافروں سے, جو مال ملے گا اس میں سے 5 حصوں میں سے 4 کون لے جائیں گے؟ غازی جو باقاعدہ لڑے. جو 5واں حصہ خمس ہے وہ ایک ہے بیت المال, دوسرا ہے اہل بیت, تیسرا ہے یتامہ, چوتھے ہیں مساکین, اور 5ویں ہیں مسافر. لہذا اگر کوئی کسی دیش سے مدینہ شریف میں آیا, اس کی جیب کٹ گئی یا کوئی اس کو یہاں کام پڑ گیا, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ پیسے بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو بادشاہ ہے یا بادشاہ نے جو ادارہ قائم کیا بیت المال والا, وہ بیت المال ادا کرے گا. اس مسافر کو بھی آنے جانے کی قیمت دے گا, اخراجات دے گا, روٹی پانی اور ہوٹل کے اخراجات دے گا, ہاسٹل کے بھی اخراجات وہ دیں گے, جتنے دن وہ رہے گا باقاعدہ 3 ٹائم کا کھانا بھی. یہ جو میں نے چیز بیان کی ہے, اب اس کا حوالہ کیا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بھائی, قرآن پاک. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے 10ویں سپارے کا آغاز ہی اسی چیز سے کیا ہوا ہے. اب آپ کو پتا چلا یہ معاذ تویزوں والی کتاب نہیں ہے کہ جی آئے جی بس تویز دے دیا, یہ آفاقی کتاب ہے. دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ, نماز, روزہ, حج, زکات, سیاست, حکومت, نکاح, طلاق, انفرادی, اجتماعی, عقائد مسائل ایسے نہیں ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں کیا ہوا. خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبیان لکل شیء, اے محبوب ہم نے جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے اس میں ایک ایک شے کی پوری پوری تفصیلات کو ہم نے بیان فرما دیا. اب یہاں چونکہ ہماری آیت کون سی ہے, آیت یہ غنیمت, مال غنیمت. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جان لو کہ مال غنیمتوں, مالوں میں سے جو تم نے حاصل کیا ہے مال کافروں سے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اس کا 5واں حصہ کس کے لیے, اللہ اور اللہ کے. یعنی مراد کیا ہے, اور نبی پاک کی جیب میں نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں, وہ کیا ہے, وہ بھی بیت المال کے لیے. اور آگے فرمایا ولی ذی القربیٰ, اور پھر کن کے لیے ہے, اہل بیت کے لیے. پھر فرمایا والیتامى, پھر کن کے لیے, یتیموں کے لیے. پھر فرمایا والمساکین, مسکینوں کے لیے. پھر فرمایا وابن السبیل, پھر کن کے لیے, مسافروں کے لیے. یہ آیت نمبر ہے, آیت نمبر 41 سورہ انفال, آیت نمبر کیا ہے جی, 41. اب بڑی توجہ طلب بات ہے, یہاں تک سمجھ آ گئی ابھی. اہل بیت کو ٹوٹل مال میں سے, غنیمتوں کے مال میں سے کتنا ملے گا, وہ جو 5واں حصہ خمس ہے اس میں 5ویں میں سے بھی 5واں حصہ اہل بیت کو ملے گا. اس 5ویں میں سے بھی 5واں حصہ کن کو ملے گا. آپ یوں سمجھیں اگر 100 روپیہ ہے تو 100 میں سے 80 لے گئے غازی, پیچھے کتنے بچے,
20, 20 को हमने 5 में किया तो कितने हिस्से आ गए? चौथा, 5 चौके 20। तो गोया अहले बैत को कितना मिल रहा है? 4 रुपये। कितने पैसे मिल रहे हैं? कितने रुपए मिल रहे हैं? 4। अब वो अहले बैत हैं कितने? जब मैं वो खोलूंगा फिर आपको पता चलेगा कि अहले बैत में से एक एक फर्द को तो एक एक रुपया भी नहीं पूरा मिल रहा। ये भी कुरान से आएगा। ठीक हो गया जी। अब इसको मिटा दे दी, नीचे वाला, ऊपर वाली आयत बाकी रखें। अब जंग हुई, जंग में से 80 ले गए गाजी। सबसे ज्यादा किनको मिला भाई? अब जो गाजी थे वो मुहाजिर हुई या अंसार हुई? जब गाजियों के घर में दौलत आई, सोना आया, चांदी आई, पैसे आए, जानवर आए, ये तो पहले गरीब थे तो आप तो अमीर हो गए। तो इनको अमीर किसने किया? बोलिए सारे, अल्लाह ने और अल्लाह के। इससे पता चला कि रसूल पाक दौलत जमा कर रहे हैं, वरना कह देते कि नहीं से 50% मेरा। यही तो सच्चे नबी और झूठे में फर्क होता है कि सच्चा दुनिया जमा करने नहीं आता, सच्चा दुनिया जमा करने नहीं आता। कभी खाना जौ की रोटी तो कभी खजूर पानी, कभी खाना जौ की रोटी तो कभी खजूर पानी, वो भी शिकंबर, पेट भर के भी नहीं, रोज ना खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 महीने तक अहले बैत के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रोज हम 2 खजूरें खाते थे, सुबह भी और शाम भी, पानी में भिगो भिगो के। इससे पता चला कि रसूल पाक दौलत जमा करने नहीं आए थे। अब यहां, अब ये जो अंसारी हो गए मालदार और मुहाजिर भी हो गए, तवज्जो है भाई, इनके मुकाबले में अहले बैत को कितने मिले हैं भाई? वो 4 रुपए मिले। 4 भी पूरा अहले बैत में शामिल है। जब लफ्ज़ अहले बैत मैं इसको खोलूंगा, लेकिन इस अहले बैत से मुराद होते हैं हजूर का बनु हाशिम पूरा। कौन सा खानदान है? बनु हाशिम। बनु हाशिम से मुराद है, ये देखिए, ये हजरत हाशिम है। हजरत हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे हैं, और उनमें हजरत अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहां जो 12 है, ये 12 के 12 हुजूर के जमाने में जिंदा नहीं थे, सिवाय 4 के। तो उन 4 की औलाद जो है, आले जो 4 है, बल्कि 2 कर लें, क्योंकि आले अकील और आले अली, ये तो अबू तालिब के बेटे हो गए, 2 ये हो गए, और एक नबी पाक अलैहिस्सलाम का घराना हो गया। कितने हो गए? वो सादात, असल सादात, सैयदा फातिमा ज़हरा से, ठीक हो गया, वो हो गए, यानी औलाद रसूल 1, 2 और 3, और चौथे हैं आले जाफर। आले जाफर ये भी अबू तालिब के बेटे हैं। तो गोया इन 4 में से अब औलाद रसूल से मुराद है नबी का घर, और नबी के घर में बीवियां कितनी थी उस वक्त? 7। इन 7 बीवियों को, यानी पूरे माल में से 4 बने अहले बैत के लिए, एक ये, एक ये, एक ये, 1 रुपया हुजूर के घर चाहे जरा 7 से तकसीम होना। अब बात समझ आ रही है कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो अज़वाज आई हैं, उनको कितना मिलना है? अब 1 रुपया को अब 7 में तकसीम करें तो कितने कितने पैसे बने? मेरा ख्याल है कि 14 पैसे। अब मुझे बताएं, गाजी कितने ले गए? 80। अब इनकी खवातीन जो थी, इनकी खवातीन आला कपड़े पहनती, आला खाने खाती,
مطلب حضور سارے رجحان ہے سن. ادھر فقر و فاقہ تھا, ادھر کیا تھا؟ فقر و فاقہ تھا. اعلیٰ کھانے ہیں, اعلیٰ کپڑے ہیں, اعلیٰ سواریاں ہیں, یعنی یہ کیا ہو گئے بھائی؟ مالدار ہو گئے. اور جب ان کی بیویاں اعلیٰ کپڑے پہن کر ازواج مسارات کے گھر میں آتی, اب ادھر تو تھے 14 پیسے, ادھر تو وہی پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے. اب جب ازواج نے دیکھا, اب ہمارا اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس آیت کے بارے میں. یہ میں نے آج ابھی تک جو میں نے پیچھے سمجھایا, میں آپ کو لے کر ادھر ہی آنا تھا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلے بھائی, اب آپ کو پتہ لگ گیا اہل بیت یعنی حضور کے ان سارے, یہ سارے اہل بیت ہیں, ان میں سے جو حضور کے گھر کی ازواج ہے کتنے کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ 14 پیسے آ رہے ہیں. تو یہاں نہ کپڑے تھے, نہ اعلیٰ کھانے تھے, کچھ نہیں تھے. اور جب خواتین آتی, اچھے کپڑے, پہلے تو اچھے کپڑے, بڑے بڑے اچھے کپڑے ہیں, روغن والے نقشوں لگانے والے کپڑے ہیں, اور بڑا جناب والا آپ سمجھ لیں اس زمانے کا میک اپ بھی ہے. اور اس کے مد مقابل میں امت کی مائیں صرف زہد و تقویٰ ہے, ریاضت ہے, سجدہ ہے, صوم و صلات ہے, کپڑوں کی فکر نہیں ہے. پھٹ گیا تو اسے خود ہی سلائی کر لینا ہے, جوتے نال ٹوٹ گئے ہیں تو اس کو خود سلائی کر لینا. رسالت ماں خود اپنے جوتے سلائی کر لیا کرتے تھے, خود اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دیتے تھے. اب لگا رہے ہیں اندازہ آپ. اچھا, اب یہاں سے ہمارا اگلا سلسلہ شروع ہوگا, یہ نیچے سے بٹھا دیں. اوپر والا نہیں مٹانا, چلے اوپر والا بھی مٹا دیں, میں بڑی تفصیل سے سمجھاؤں گا. اوپر والی بھی مٹا, درود شریف پڑھیں گے. الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے. جس جگہ یہ آیت آئی ہے نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم, یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب میں, آیت نمبر 33 ہے. یہ جس رکوع میں آئی ہے وہ رکوع شروع ہی بیویوں سے ہو رہا ہے, کیونکہ بیویوں کو کتنا ملا ہے؟ 14 پیسے. اب انہوں نے ایک بار کہا یا رسول اللہ, وہ فلان ساری خاتون آئی تھی, فلاں آئی تھی, فلاں آئی تھی, اتنے اعلیٰ اعلیٰ کپڑے, ہمارے تو ماڑے سے وہ بھی پھٹے پرانے اور پیبند لگاتے ہیں. آقا آپ ہمیں کپڑے نہیں لے کر دیتے؟ وہ تو روز کھانے کھائیں اور ہم کھجوروں پہ گزارا کریں, آقا آپ ہمیں بڑھیا بڑھیا کھانا, کوئی گوشت, مرغن غذائیں وغیرہ وغیرہ کھلا نہیں سکتے؟ مطالبہ یہ کن سے کیا؟ کنہوں نے کیا؟ بیبیوں نے کیا, اپنے شوہر سے کیا, کسی اور سے؟ بس یہ کرنا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ناراض ہو گئے, کیونکہ میں دنیاوی نبی بن کے نہیں آیا, میں تو فقر و فاقہ والا نبی بن کے. سرکار ناراض ہو گئے. کتنے دن ناراض رہے؟ 29 دن ناراض ہے, پورا مہینہ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک چبوترا بنوایا, نماز پڑھاتے اس چبوترے میں چلے گئے. اس سے پتا چلا کبھی کبھی گھر والوں کی تربیت, شاگردوں کی تربیت, احباب کی تربیت کرنے کے لیے ناراض ہونا بھی ثابت ہے, ناراض ہونا بھی ثابت ہے. اور یہی بات اللہ نے بیویوں کی تربیت کے لیے کی ہے. اگر تمہاری بیوی تمہارا کہنا نہ مانے, یہاں تو ازواج مطہرات تو ویسے ہی پاک صاف ہے, بات ہماری بیویوں کی ہو رہی ہے. اگر تمہاری بیوی کہنا نہیں مانتی تو سب سے پہلے اسے سمجھاؤ, نہیں سمجھتی پھر رس جاؤ. یہ اللہ نے بات کی ہے. اگر روس کے بھی نہیں مانتی تو پھر تھوڑا جا مارو, پھر بھی نہیں سمجھتی پھر وڈے پا لو, ہو سکتا ہے وہ مسئلہ حل کریں. اگر وہ بھی نہیں ہے پھر ایک طلاق دو. پھر ساڈے ڈائریکٹ غصہ چڑھیا تو پھر اب مولویوں کے پاس آتے ہیں, ایک کوئی ایک تین ہوئی نے, ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد رکھیں, یہ ترتیب ہماری جو ہے وہ تربیت خدا کر رہا ہے اور خدا کا رسول کر رہا ہے. آقا کریم علیہ السلام ناراض ہوئے تو کتنے دن ناراض رہے؟ یہ جو واقعہ ہے اس کو 29 دن ناراض رہنے کے بعد اب قرآن کا پورا رکوع نازل ہو گیا.
اور اس رکوع کے اندر کیا کہا گیا؟ اے محبوب آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں. کیا دے دیں بھائی؟ اختیار دے دیں. چاہے تو آپ کے گھرانے میں رہیں، پھر ایک فقر و فاقہ ہی ہونا ہے، کوئی اعلیٰ کپڑے نہیں ملیں گے، کوئی کچھ نہیں. پھر جس طرح رسول گزارا کر رہے ہیں تو انہوں بھی گزارا کرنا پڑے گا. یا تو رسول پاک کے گھر میں رہو کہ ہاں، یا پھر آؤ میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، تمہیں پھر تمہارا نفقہ دیتا ہوں، جدا کر دیتا ہوں، جس سے مرضی چاہو نکاح کرو. دولت ہی دولت ہے. ہر آپ کو نبی کے گھر میں دنیا نظر نہیں آئے گی. اس سے پتا چلا ہے سچے اور جھوٹے نبی کے. اب یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے جو ڈھونگ رچایا وہ سارا کیا تھا؟ بولیے بھائی، دولت دولت دولت، اے جنتی قبرستان ہے، دوست کی قبرستان ہے. اور بعد والے ربوے میں بھی یہ سچے اور جھوٹے میں فرق یہ ہوتا ہے، سچا کبھی دنیا جمع کرنے نہیں آتا، اسے غرض ہی نہیں ہوتی. بلکہ حضور کی شان یہ تھی، آپ تاریخ پڑھیں، جب مال غنیمت آتے تھے 3 دن سے پہلے سارا مال غنیمت تقسیم ہو جاتا تھا. جب تک تقسیم نہ ہوتا تھا، 1 بھی روپیہ باقی ہوتا تھا، نبی پاک اپنے گھر نہیں جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضور نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ مجھے مسکین رکھنا. مجھے کیا رکھنا؟ مسکین رکھنا. جب میں دنیا سے جاؤں تو مسکینی حالت میں جاؤں، جب میں اٹھوں تو مسکینوں میں سے اٹھوں، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی جنت میں چلا جاؤں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اب یہ اختیار کتنے بھائی؟ 2 چیزیں. کن کو اختیار دیا جا رہا ہے؟ بولیے بھائی، ازواج مطہرات کو. اب تمہیں اختیار دے رہا ہوں، ٹھیک ہے لے جاؤ دنیا، میں تمہیں دیتا ہوں کپڑے بھی، اعلیٰ کھانے بھی، پھر میرے گھر میں تمہارا کوئی گزارا نہیں، میں چھوڑ دوں گا. نمبر 2، اگر یہاں رہنا چاہتے ہو پھر تمہیں فقر و فاقہ اختیار کرنے پڑے گا. ہاں بدلے میں جنت ملے گی. بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت کا وعدہ. اب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے بتائیں بھئی آپ کا کیا خیال ہے، ازواج نے یہ چنا ہے یا یہ چنا ہے؟ بولیے بولیے، رسول پاک کو چنا. آؤ قرآن پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے رکوع، پورا رکوع نمبر 4. رکوع نمبر 4. اس پورے رکوع میں اللہ نے کن کا ذکر کیا ہے؟ ازواج کے علاوہ کسی کا ذکر ہی نہیں کیا. بات چونکہ مطالبہ کنہوں نے کیا؟ بولیے نا. تو اللہ تو سب کی تربیت کرنے آیا نا، سب کی تربیت ہے. اور نبی، اولیاء، صوفیاء، بڑے سے بڑا بھی کوئی ہے وہ ہے تو رب کا ہی بندہ. تو رب اس کی کیا کرتا ہے؟ بولیے بھائی، تربیت کرتا ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ دانا نہیں کھانا، تو بعد میں تربیت بھی تو کی ہے نا. تو وہ جو چاہے، جس کے ساتھ جو مرضی چاہے حکم سنا سکتا ہے. اب یہاں پورے رکوع میں اللہ نے کن کو مخاطب کیا؟ ازواج کو. اب جو کہا گیا وہ سنیے کیا کہا گیا. فرمایا پہلی بات، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لی ازواجک، اپنی ازواج سے کہہ دیں. کیا کہنا ہے؟ قل لی ازواجک ان کنت تریدن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کا زینت اور مال چاہتی ہو، وزینت اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو پھر آؤ امتعکن، میں تمہیں اس کا فائدہ دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. پھر جتنی دولت لینی ہے لے لو، پھر میں چھوڑ دوں گا تمہیں اپنے گھر میں. یہ کن سے کہا گیا بھائی؟ یا دنیا ہے یا کیا ہے؟ آخرت. نمبر 2، دوسرا فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چنو. دنیا کے مقابلے میں کس کو چننا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لو. وَالدَّارَ الْآخِرَةَ،
आखिरता, और आखिरत का घर यानी जन्नत को चुन लो। एक तरफ दुनिया की सरश है, एक तरफ क्या है, जन्नत है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल है। तो इरशाद फरमाया फ़इन अल्लाह अद्दा लिल मुहसिनात मिनकुन्ना, जो तुम में से इनको चुनेगा अल्लाह ने उनके लिए बड़ा ही खूबसूरत जन्नत में अजर तैयार फरमा रखा है। अब बात समझ आ रही है भाई? ये बैठे हैं, मैं नजर भी नहीं इनको आ रहा कि आपको भी समझ आ रही है? आ रही है जी। या दुनिया या फिर आखिरत, क्या लेना है, क्या लोगी? आगे क्या फरमाया, या निसा नबी मन याति मिनकुन बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ लहाल अज़ाबु ज़िफ़ैन। ये बात याद रखना, अगर तुमने कोई गुनाह किया, बाकी लोग गुनाह करेंगे तो एक सजा मिलेगी, तुम्हें दुगनी सजा दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारी निस्बत भी बड़ी है, तुम्हारी निस्बत भी बड़ी है। इससे पता चला जाहिल गुनाह करे तो एक सजा है, आलिम करे तो डबल सजा है, क्योंकि उसको पता भी है फिर भी कर रहा है। तो जिसकी जितनी निस्बत है वो उतने उस पर कड़ी नजर भी है। तो फरमाया अगर तुमने कोई गुनाह किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, डबल सजा। आगे क्या फरमाया, मैं यकुनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन व आतना लहा रिज़्क़न करीमा। और अगर तुम अच्छी रही, अमल अच्छे करती रही, रब रसूल को राजी करती रही, तो तुम्हें एक एक अमल में डबल अजर दिया जाएगा। अगर इधर सजा डबल है तो अजर भी, यानी किसी ने एक हज किया, एक हज का सवाब, तुम करोगी तो 2 हज्जों का सवाब, तुम्हें अजर भी दुगना मिलेगा। अगर तुमने कम, अगर बुरा किया तो सजा डबल है। अच्छा आगे क्या, अब बात किन की चल रही है पूरे रकू में, बोलिए बोलिए, किन की चल रही है? किसी और खानदान नबूवत में किसी का जिक्र चल रहा है? बोलिए भाई, किन का जिक्र चल रहा है? अज़वाज का। डराया किन्हें जा रहा है? अख्तियार किन को दिया जा रहा है? गुनाहों पे डराया भी इन्हें जा रहा है, अमल की तरगीब पे ज्यादा अजर का वादा भी किन से किया जा रहा है? आगे क्या फरमाया, या निसान नबी, ए नबी की घर वाली हो, लास्तुल्लक अहद मिनन निसा, याद रखना जमाने में कोई औरत भी तुम्हारे जैसी है ही नहीं, जमाने में कोई औरत तुम्हारे मर्तबा मकाम की नहीं है। आगे क्या फरमाया, फला तखदाना बिल कौल फलियतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मारूफा। अब अल्लाह तरबियत कर रहा है कि तुम घर में हो, तुम कहां हो, बाहर से कोई बंदा आया, दरवाजा खटखटाया, रसूल पाक घर में नहीं है। जिस तरह हमारे घर में बाज़ अफराद दरवाजा खटखटाते हैं, मर्द घर में कौन होती है? औरतें। तो अज़वाज के जरिए हमारी औरतों को भी अल्लाह ताला तरबियत दे रहा है। अगर तुम घर में, तुमने पूछा कौन, उसने कहा जी मैं फलां, मैं रसूल पाक से मिलने आया हूं, ठीक है, रसूल पाक घर में नहीं है, तो ये कह दें कि रसूल पाक मस्जिद में, या बता के तो गए होंगे मस्जिद में फलां कबीले में, ये अगर नहीं तो कहे कि घर में नहीं है, बस बात खत्म हो गई। अल्लाह क्या कहता है, ये बताते वक्त भी हौली हौली नहीं बताना, सख्त लहजे में बताना। किनको कैसे अंदाज में बताना है? ये बाहर का बंदा मारम नहीं है, सख्त लगे, मौलवी साहब घर में नहीं है, किधर है? वो दुकान पे गए, बस बात खत्म। जी कौन हो जी, किथों आए जी? अब फोन पे भी हो रहा है, अजी तो नाल ही गल कर रही सी। ये अज़वाज से कहा जा रहा है पूरी दुनिया में जो शान वाली हैं कि तुमने भी बाहर के किसी आदमी से नरम लहजे में बात। अच्छा आगे क्या कहा, वह करना फी बुयूतिकुन्ना, तुमने घरों में ही रहना है। कहां रहना भाई? घरों में ही। आगे क्या कहा, वला तबर्रजना तबर्रुज जाहिलियतुल ऊला, जिस तरह बाकी कोई जीनतें करती है ना शादी ब्याह के अंदर, तुमने नहीं करनी, तुमने नहीं करनी। यानी जीनतें बड़ा क्या है, तो वो जो शादी ब्याह में औरतें जीनत करती हैं वो बंदे वास्ते नहीं कर दिया, तो तुमने जीनत नहीं करनी ताकि तुम्हारे ऊपर किसी की नजर भी ना पड़े। जीनत गैर से मुमानात, ये भी हो गया। आगे क्या फरमाया, वह अकिम
الصلاۃ نماز قائم کرنا. آگے فرمایا وآتینا الزکاۃ زکات ادا کرنا. آگے کیا فرمایا وآتینا اللہ ورسولہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہمہ وقت ماننی ہے. کن کی ماننی ہے؟ اللہ اور اللہ کے. اب میں جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے نبی کو اے نبی اختیار دے دو دنیا چاہتی ہو یا آخرت. بات کن کی ہوئی؟ بولتے جائیں. اب فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیا تو ڈبل سزا, اگر تم نے نیکی کی تو ڈبل اجر. دنیا میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں. گھروں میں رہو, باہر والے بندے سے سخت لہجے میں بات کرنی ہے, گھروں میں ہی رہنا, باہر نہیں نکلنا. زینت غیر. سبحان اللہ. ویسے لیکچر پیسے کو نہیں لگتے مینو, جنہیں جنہیں دینے نو نہیں دے دیو, کیونکہ پھر میں اس کو کاٹ دوں گا, یہ بیچ میں آ جائے گا. دروشی پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید. اجازت بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. جس نے دینے ہیں وہ دے لے, بعد میں اجازت نہیں دوں گا, پھر لیکچر ہمارا کم ہو جائے گا. ویسے دینا چاہیے, سب سے زیادہ علماء کو دیں. ہم کتابیں خریدیں گے اور بھی بڑی چیزیں ہیں, جو ہم بھی انسان ہی ہیں, آخر فرشتے کوئی نہیں ہیں, ہمارے بھی چولہے جلتے ہیں, سارا کچھ ہے. ہاں جی بھائی, یہ ساری کن سے باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ پکڑا دیں. کن سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اب آئیے اپنے لیکچر کی طرف آ جائے. کن سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ازواج سے. توجہ, اب یہ سارا کچھ ازواج سے کہہ کے اب اللہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور نبی کے گھر میں رہنے والوں, اللہ کا ارادہ ہے تمہیں پاک صاف کر دے. اب یہ سارا رکوع بیویوں کے بارے میں ہے, تو پتہ چلا ارادہ بھی رب کا بیویوں کے بارے میں. یہاں میں کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, جو بیویوں کو نکال, بیویاں ہیں ہی نہیں, اس سے مراد وہ خاص, وہ جو خاص ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی میں انشاءاللہ وہ لکھواؤں گا. لیکن سب سے پہلا مصداق جو رب العالمین کا اس صورت میں بنا, وہ حضور کی کیا بن رہی ہیں؟ ازواج. اللہ نے ارادہ کر لیا, اللہ کا ارادہ ہے اے نبی کے گھر والوں. تو کن سے مخاطب سارا کچھ ہوا ہے؟ انہی سے ہوا ہے. لہذا فرمایا اللہ کا ارادہ تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دے, ہر قسم کی نجاست تم سے دور کر دے, اور ایسا پاک کرے کہ زمانے میں کوئی گھرانہ آپ جیسا کوئی پاک رہے ہی نہ. تو پتہ چلا آیت تطہیر جو اتری ہے وہ بھی کن کے بارے میں اتری ہے؟ کن کے بارے میں اتری ہے جی؟ اسی لیے چونکہ تطہیر ہے اس لیے کہا جاتا ہے آیت ازواج مطہرات. اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. جو کچھ اللہ کی آیتیں رسول تلاوت تم پہ کرتا ہے نا, تم گھروں میں بیٹھ کے وہ قرآن کی تلاوتیں کرتی رہو. آگے کیا فرمایا وَالْحِکْمَةَ, حکمت کی بھی آیتیں تلاوت کرتے رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر خبر رکھنے والا ہے. اب آپ میں سے کوئی ایسا بندہ اٹھے جو مولوی نہیں ہے, کیونکہ بعد میں کہنا مولوی رل گئے ہیں, بھئی آپ اٹھ جائیں, کوئی اٹھے جی, آپ حضرت آ جائیں. یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے, ورنہ وہ سارا ریکارڈ ہے. یہ سورہ احزاب ہے, یہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہی آیت ہے. یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ رکوع ہے, اور یہ بھی کیا ہے؟ رکوع. یا ایھا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دو. اور یہاں بھی کیا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ, او بیویوں گھروں میں ہی رہنا. یہ پورا رکوع بیویوں کے بارے میں ہے. تو پتہ چلا آیت تطہیر کا مصداق اول بھی کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں. کلیئر ہوگی بھائی بات؟ اس میں کسی کا کوئی ڈاؤٹ یا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. پھر ہم اگلے مسئلے کی طرف جاتے ہیں. یہ میں نے صرف شان نزول بتایا ہے کہ یہ اتری کب ہے, یہ آیت ہے اتری کب ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے کہ ازواج مطہرات نے کیا ڈیمانڈ کیا, اس کے جواب میں یہ پوری آیت نازل ہو رہی ہے. یہ مٹائیے بھائی,
ویسے بتائیں تقریر سے یاد رہتا کہ ایسے یاد رہے گا؟ ہاں جی، ایسے یہ سبق در سبق یاد رہے گی بات؟ میرا خیال ہے بھولے گی نہیں آپ کو جی۔ ہم نے آیت جو پڑھی انما یرید اللہ، میں پھر آیت کی طرف آتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی یہ آیت ہے ہماری۔ اہل البیت تو پہلے کون ہے اہل بیت جس سے رب خطاب کر رہا ہے؟ ازواج۔ اب اس کو ہم نے کھولنا ہے، جب لفظ اہل بیت بولا جائے گا اس سے مراد کیا ہوگا اور اس آیت سے مراد کیا ہے یہ لیں گی۔ میں انشاءاللہ دلائل قرآن سے ہی دوں گا لیکن پھر میں منگواتا رہوں گا۔ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، جن کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ کیا وہ کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3۔ اہل البیت، نسب، اہل البیت سکنا، اہل البیت ولادت۔ کتنے اہل بیت ہیں؟ ان تینوں کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اہل بیت نسب سے کیا مراد ہے؟ جن سے حضور دنیا میں تشریف لائے، وہ حضور کے اصول ہیں، باپ دادا مائیں دادیاں نانیاں، یہ جو اوپر والا شجرہ ہے یہ بھی حضور کا کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ بھی حضور کا کیا ہے؟ پاک۔ اور یہ شروع ہوتا ہے حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک، اور والدہ حضرت حوا سے حضرت آمینہ تک۔ یہ ساری مائیں بھی پاک ہیں، سارے باپ بھی پاک ہیں۔ سبحان اللہ فرمان۔ یہ حضور کے پہلے اہل بیت نسب۔ خود آقا کریم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشفاء کے اندر یہ روایت ہے بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی اجاز لے کر آئے، حضور جانے جانا نے فرمایا لما ظلون کی من اسلاب الکریمات الہی رحام الطاہرات، میں ہمیشہ مقدس پشتوں سے مقدس پیٹوں کے اندر منتقل ہوتا رہا ہوں۔ میرے باپ بھی سارے پاک ہیں، میری ساری مائیاں بھی پاک ہیں۔ یہ ہے اہل بیت، بولیے بھائی اہل بیت نسب۔ اسی کے ساتھ آپ بخاری شریف کے حدیث میں لا لیں، وہ انشاءاللہ جب ہم سیٹنگ کریں گے نیچے حوالے بھی لاتے رہیں گے، وہ سارے لمرنگ شمری آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بوئست من خیر قرونی من بنی آدم کرنن فکرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، میں آدم سے لے کر ہمیشہ پشت در پشت اپنے باپ تک جن میں منتقل ہوا ہوں، ہر پشت ہر باپ اپنے زمانے کے پورے باپوں سے افضل اور بہتر تھا۔ افضل کون ہوتا ہے؟ کافر افضل ہوتا ہے یا مومن افضل ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ پورا شجرہ حضور کا کیا ہے؟ پاک اور صاف۔ ان میں کسی قسم کی کوئی شرک والی نجاست نہیں گزری، ان میں کسی قسم کی کوئی بتوں والی نجاست نہیں گزری، غیر اللہ والی نجاست نہیں گزری۔ یہ ہمیشہ مومن رہے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتے رہے، باپ بھی اور مائیں بھی۔ آگے آئیں، اس کو دے آپ بیٹھے رہیں۔ یہ اہل بیت کون؟ وہ بھی نسب۔ اب اہل بیت سکنا کہتے ہیں رہائشی، بیٹیاں وہ کسی اور کی تھیں پر آ گئی رسول پاک کے نکاح میں، تو اہل بیت سکنا سے مراد ہے ازواج۔ اور اس آیت سے مراد کون ہے؟ میں نے پورا سارا سینیریو سمجھا دیا، ازواج۔ تو حضور کا سارا شجرہ بھی پاک ہے، حضور کی ساری ازواج بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ہے، قاعدہ دے دیا سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا گندی عورت گندے مرد کے لیے،
गंदा मर्द गंदी औरत के लिए, सुथरी औरत सुथरे मर्द के लिए, सुथरा मर्द सुथरी औरत के लिए। तो बताइए अजवाज किन के निकाह में है? रसूल के। रसूल जैसा साफ कायनात में कोई नहीं, तो उनकी अजवाज जैसी भी साफ कायनात में कोई नहीं। ये भी होगा। ये अहले बैते क्या हो गया भाई? सुकना। अहले बैते विलादत, हुजूर की औलाद, हुजूर जाने जाना की औलाद। और हुजूर की औलाद में है 3 साहबजादे शहजादे और 4 क्या हैं? शहजादियां। कितनी शहजादियां? 4 और शहजादे कितने हैं? 3 में हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। ये मेरे आका करीम के क्या हैं? शहजादे। ये बचपन में ही दुनिया से क्या कर गए? अल्लाह को प्यारे हो गए। इनमें से कोई जवान नहीं हुआ। शहजादियां, पहली शहजादी है हजरत ज़ैनब, दूसरी है हजरत रुकैया, तीसरी है हजरत कुलसूम और चौथी है हजरत फातिमा। ये 4 शहजादी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बचपन से उठाया, लिहाजा इनसे हुजूर की कोई औलाद नहीं चली। इन तीनों में से 2 की औलाद बचपन में फौत हो गई। बचपन में रही हजरत ज़ैनब, तो इनसे एक बेटी जवान हुई, उमामा। कौन सी बेटी जवान हुई? अब तवज्जो करनी है। ये उमामा हजरत ज़ैनब की बेटी है। नवासी किन की है? रसूल पाक की। जब हजरत बीबी फातिमा मौला अली के निकाह में थी, हजरत बीबी फातिमा के होते हुए हजरत अली ने कोई शादी नहीं की। लेकिन जब आपका इंतकाल होने लगा हजरत फातिमा का, तो वसीयत फरमाई, अली मैं तुम्हें एक औरत से निकाह करने की इजाजत देती हूं अपने बाद। तो उन्होंने पूछा कौन सी? कहा मेरी भांजी उमामा से शादी करना। तो ये रसूलुल्लाह की क्या है? नवासी। और ये क्या है? रसूलुल्लाह की बेटी। तो गोया ये नूर भी अली को मिला, ये नूर भी अली को मिला। कितने नूर अली को मिले? 2। इनसे भी औलाद हुई है, इनसे भी औलाद हुई है। बिठा दे नहीं, ये चीज समझ आ गई भाई। अब अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इरादा कर लिया कि तुमसे निजासत दूर कर दे। अहले बैत, खा वो नस्बी है, सुकना है या विलादत वाली है, वह युत्ताहिराकुम तत्हीरा। ए नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा फरमाए। आज का इतना लेक्चर बड़ा, मैं सोच के और भी बड़ा कुछ आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। यहां तक आपको समझ आ गया जी? अच्छा, अब यहां जो खास एक बात है वो क्या है? इनसे भी औलाद नहीं चली, इनसे भी औलाद, इनसे हजरत उमामा हुई, जो बेटा है वो नहीं हुआ, बेटा बचपन में फौत हो गया। रही हजरत फातिमा। हजरत फातिमा से हजरत हसन, हजरत बोलिए भाई, और हजरत मोहसिन। ये मोहसिन बचपन में फौत हो गए थे। पीछे कौन रहे? इमाम हसन। और तो हसन से चले हैं हसनी सैयद, और हुसैन से चले हैं हुसैनी सैयद। अब आके करीम का फरमान है इन्ना फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाह व ज़ुर्रियतहा लन्नार। मेरी बेटी फातिमा को भी अल्लाह ने जहन्नुम से आजाद किया है, फातिमा की सारी औलाद को भी जहन्नुम से आजाद कर दिया। यहां तक मैं इंशाल्लाह फिर कभी यार जिंदा सोबत वाकई। टाइम क्या हो गया? 9 बजे, घंटा हो गया। चले इंशाल्लाह फिर कभी हम अल्लाह ने चाहा तो इकट्ठे होंगे। मेरा इरादा बढ़ रहा है, मैं जब भी आऊं व्हाइट बोर्ड सामने वो मजमून आप बता दें कि इस मजमून पे गुफ्तगू करनी है, इंशाल्लाह हम टका टक टका टक टक। कोई बहाम, कोई इश्काल, अल्लाह का शुक्र है मैं बाकी नहीं रहने दूंगा। इल्मे कुल्ली का मेरा कोई दावा नहीं है। इल्मे कुल्ली किसके पास है? वो अल्लाह के पास है। ये अल्लाह की अता है जिसको जितना देता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वही तरीका जो पुराने आबा व अजदाद का चला आ रहा है, उसी जरिए से आपको समझाऊं ताकि एक एक बात समझ आ जाए। अब से हमने जो समझा वो ये है, ये आयत उतरी है जंग के बाद,
جب ازواج مطہرات نے مال کا مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو. اسی میں فرمایا کہ اللہ تو چاہتا ہے تمہیں پاک صاف کر دے. تو ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ ہم دنیا نہیں لیتی، ہم آپ کو اختیار کرتی ہیں اور جنت اختیار کرتی ہیں. انہوں نے اختیار کر لیا. اب اہل بیت کا لفظ اہل بیت نسب پہ بولا جاتا ہے. حضور کا باوجداد شجرہ سارا پاک، اہل بیت سکنا حضور کی ساری ازواج بھی پاک، اہل بیت ولادت حضور کی ساری اولاد بھی پاک ہے. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کوئی حضور کی باوجداد کا دشمن نکلتا ہے، کوئی حضور کی ازواج کا دشمن بن جاتا ہے، کوئی حضور کی اولاد کا دشمن بن جاتا ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ کرم کیا، ہم سارے کو غلام ہیں، کسی کے بے ادب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ اور مقام ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب.